آج کی نشست کا موضوع ہے عید کی شاپنگ، لاک ڈاؤن میں عید کی شاپنگ۔ یاد رکھیے، کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ اور چپیٹ میں لے لیا ہے۔ نہ جانے کب یہ ختم ہوگا، کسی کو بھی پتہ نہیں۔ یہ رمضان 2020 کی بات کر رہا ہوں میں، 1441 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ انوکھا رمضان ہے، یادگار رمضان ہے۔ احتیاط کے طور پر ہم اور آپ تقدیر اور تدبیر دونوں کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر ہیں، تمام نماز ادا کر رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے جو وقت ملا ہوا ہے، ہم باہر نکلتے ہیں، سبزی وغیرہ لیتے ہیں اور پھر گھر کے اندر چلے آتے ہیں۔ ایک بات سوشل میڈیا پر ابھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور لکھا بھی جا رہا، بولا بھی جا رہا کہ عید کی شاپنگ کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ مومن ایک دل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ میرے بھائیو، بائیکاٹ کی بات کرنا صحیح کاٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بانٹ ہے اور ڈانٹ ہے۔ یاد رکھیے گا، ہماری شاپنگ کرنے سے کسی کا فائدہ ہو کہ نہ ہو، ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو احتیاط کے طور پر، تدبیر کے طور پر تو کرنا ہے ہی۔ ہم کس کو منع کر سکتے ہیں؟ ہمارا کام کیا ہے؟ کلیم عاجز نے کہا تھا، اپنا تو کام ہے جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست کا یا دشمن کا گھر ملے، کوئی بھی رہے۔ کہا جاتا کہ نہیں، یہ سازش ہے، ان کا فائدہ ہو جائے گا، پھر مسلمانوں پر تھوپ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، چاہے آپ کچھ کام کریں نہ کریں، اگر ہناری لکھا ہے وہ تو ہوگا۔ ہاں، احتیاط ضرور کیجیے، لیکن ہم اور آپ ہر ایک کو روک نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے، غریبوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنے حساب سے وہ شاپنگ بھی کریں۔ جس طرح مارکیٹنگ کر رہے ہیں، آلو پیاز لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں، سبزی لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں، تو اس طریقے کی باتیں کرنا، بائیکاٹ کیا جائے گا، یہ صحیح کاٹ نہیں ہے۔ ہاں، ہم اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، سادگی کے ساتھ عید منائیں، جو کپڑے ہیں اسی میں عید منائیں۔ صحابیات کا زمانہ دیکھیے، صحابہ کا زمانہ دیکھیے، وہ لوگ کیسے عید مناتے تھے۔ احتیاط کر سکتے لیکن سب کو بانٹ نہیں سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے۔ ہم اور آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بہت ساری دکانیں ایسی بھی ہیں جن کا کاروبار رمضان ہی سے جڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر مسلمان نہیں ہیں، مسلمان بھائی بھی ہیں، آخر ان کا کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، ہر چیز احتیاط کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ سبزی کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، صحابیات کس طریقے سے عید کے موقع پر کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الصلاح حدیث نمبر 351، ام عطیہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ، اہدانا لیس لہا جلباب، اگر ہم میں سے کسی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے۔ پہلے کی خواتین کے پاس دوپٹے نہیں تھے تو کیا کرے؟ تو کہا، لتلبسھا صاحبتھا من جلبابھا، تو چاہیے کہ پھاڑ کے وہ دے دے، دوسری والی دے دے۔ تو میں بہنوں سے کہتا ہوں کہ مارکیٹنگ کے لیے جو پیسے آپ نے رکھے ہیں، وہ پیسے ذرا بچا کر کے اس کو پھاڑ کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیجئے، کیونکہ یہ مہاماری کا ٹائم ہے، بھوک مری کا ٹائم ہے۔ آپ کے پاس کپڑے ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پھٹے ہوئے دوپٹے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس تو دوپٹے بھی نہیں تھے، لیکن عید کیسے ہوا کرتی تھی۔ تو عید ذرا سادگی کے ساتھ منائیں، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ غریبوں کا خیال رکھیں، اس سے بڑا فائدہ ہے۔ تو غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، عید کے کپڑے بھی بنوانے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کئی جوتے ہونے چاہیے، ایک بھی ہو جائے تو چلے گا، کئی کپڑے ہونے چاہیے، ایک بھی ہو جائے تو چلے گا۔ اس سال اگر مرد لوگ ہی شاپنگ کر لیں گے تو کیا خواتین کے لیے کوئی تکلیف کی بات ہے؟ تکلیف کی بات بالکل نہیں ہے۔ جس طرح مرد لوگ جاتے ہیں، آلو پیاز لے کر آتے ہیں، پھر اسی طریقے دوسرا سامان لے کر آتے ہیں، ایک آدمی جائے لے کر آ سکتا ہے۔ تو اگر یہ کہیں گے کہ بھئی دوسرے کا فائدہ ہو جائے گا، بچنا چاہیے، یہ سازش ہے، میرے بھائیوں، یہ صحیح سمجھ نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی عقل ٹھکانے لگ گئی ہے، لوگ بھوک مری کے شکار ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اگر نہیں کھلیں گی دکانیں تو پیٹ کا کیا ہوگا؟ جان ہے تو جہان ہے، تو جہان کے لیے جان بھی بچانا ضروری ہے، مارکیٹنگ بھی ضروری ہے۔ تو کچھ احتیاط کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، گائیڈ لائن کے ساتھ دکان کھولی جا سکتی ہے۔ دوسری اور چیزیں ہو رہی ہے تو شاپنگ کیوں نہیں ہوگی؟ ہاں، احتیاط یہ کریں کہ پیسے زیادہ خرچ نہ کریں۔ کیا معلوم یہ بیماری کب تک چلے گی، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ کہ آج دیکھ لیجئے کیا ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ کہیں کہیں پر کیا ہو رہا ہے، جام ہے تو جہان ہے۔ شراب کے لیے لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، اب ہے ان کی سوچ، جیسے وہ کریں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، احتیاط کے ساتھ شاپنگ کی جا سکتی ہے،
لیکن پیسے کو بچا کر کے رکھیے، فائدہ رہے گا، آگے آپ کے کام آئے گا۔ کپڑا کم رہے چلے گا، لیکن پیٹ کے اندر دانا نہیں رہے تو کیسے چلے گا؟ زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی، احتیاط کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ شاپنگ کی جا سکتی ہے۔ بائیکاٹ کرنے کی سوچ رکھنا میرے حساب سے صحیح نہیں ہے، یہ ٹوٹل بانٹ کی بات ہے، اور یہ کہنا کسی کا فائدہ ہوگا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ ہر ایک کے لیے پیار محبت کی بات کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پیار محبت بانٹا کرتے تھے، ہم تو پیار محبت بانٹتے ہیں، اس لیے سادگی کے ساتھ عید منائیں، پرانے کپڑے کو اچھی طریقے سے دھل لیں، نئے جوتے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کپڑا کس کو دکھائیے گا؟ گھر کے اندر ہی تو رہنا ہے نا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عید کی شاپنگ کے تعلق سے جو صحیح باتیں ہیں ہمارے ذہن میں اللہ ڈال دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، سادگی کے ساتھ عید منانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔